السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا درس تھا جو اجتماع میں بھی ہوا تھا، لیکن اس میں نے کافی تبدیلیاں کی ہیں کچھ آپ کے لیے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو قرآن سے حقیقت سامنے آتی ہے نا، وہ پتہ نہیں کیوں معاشرے میں لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر یہ اللہ پاک نے زمین کیوں بنائی اور کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا چاہتا ہے کہ فساد ہو، جنگیں لگیں، ظلم ہو، لوٹ مار ہو، رشوت ہو، برائیاں ہو؟ کیا اس کے لیے اللہ پاک نے زمین بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے یہ قرآن تمہیں دیا ہے تبیانا لکل شیء، جس میں ہر اہم چیز کا بیان ہے کہ تم لوگ اس دھرتی پہ عدل و انصاف قائم کرو۔ اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس دھرتی پہ امن و امان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، سکون دیکھنا چاہتا ہے، ظلم کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے یہ ہمیں قرآن دیا جس میں کہتا ہے اس میں ہر شے موجود ہے۔ اس معاشرے میں آج ہم قرآن سے نکالیں گے کہ ہمارا رول کیا ہے۔ سب کا رول یکساں نہیں ہے۔ یہاں تین قسم کے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، اور تینوں طبقوں کا اپنا رول ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہ تین طبقے جدا جدا اٹھائے جائیں گے، تینوں قسم کے لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ یہ اللہ تعالیٰ سین بیان کر رہا ہے قیامت کیسے آئے گی، کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ کر دیا جائے گا، اور وہ یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروپوں میں بٹ جاؤ گے، جو میں تین گروپوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کون گروپ ہیں تین؟ پہلا تو ایک گروپ وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، شرک کرتا ہے، لوگوں کو پہ غضب کرتا ہے، یہ گروپ سیپریٹ اٹھے گا۔ ایک گروپ ہے جو ان سے لڑتا ہے، انصاف دلانے کے لیے، عدل کے لیے لڑتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، یہ گروپ سیپریٹ اٹھے گا۔ ایک بیچ کا گروپ ہے جن میں صرف ان کو چھوٹ ملے گی ان سے لڑنے کی جو بیمار ہیں، بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہو گئے ہیں، معذور ہیں، لنگڑے ہیں، نابینا ہیں، یا محتاج ہیں۔ محتاج کون ہے؟ یہ سارا میں قرآن سے دکھاؤں گا آپ کو۔ محتاج کون ہے؟ جس کے پاس اگر دن کو نہ کمائیں تو رات کو نہیں کھائیں۔ ان لوگوں کو چھوٹ مل سکتی ہے اگر وہ لوگ وہ کام کریں جو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تم کیونکہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے تو تمہیں کیا کام کرنا ہے وہ بھی دیکھیں گے، تو ان کو چھوٹ ملے گی، لیکن ان کے درجات کم ہوں گے۔ لیکن وہ جو تیسرا گروپ ہے جو ان ظالموں سے لڑے گا، اس کے درجے بہت ہیں۔ اب آئیے، کنتم ازواجن ثلاثہ، تم تین گروپ میں بڑھ جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، ایک تو گروپ ہوگا سیدھے ہاتھ پہ، پورا کروڑوں کی تعداد میں سیدھے ہاتھ میں کھڑے ہوں گے۔ ما اصحاب المیمہ، اللہ کہتا ہے ان کی بھی شان کیا ہوگی۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور ایک ہوں گے الٹے ہاتھ پہ، ما اصحاب المشأمہ، یہ کون سے بدقسمت ہوں گے۔ اور تیسرا گروپ ان سب سے آگے، سابقون سابقون، ہے سبحان اللہ، یعنی تیسرا ان تین دونوں کے آگے ہوگا۔ اولئک المقربون، اللہ کہتا ہے یہ تو میرے بہت پیارے ہوں گے، فی جنات النعیم، یہ جنت میں جائیں گے۔ کیا ہیں یہ لوگ؟
سلۃ من اولین و قلیل من الآخرین، اگلے زمانے میں ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن اب بھی یہ ہمیں کم ملیں گے۔ اور یہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن جو الٹے ہاتھ والے ہیں فی سموم و حمید، دھوئیں اور آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ ان کو ٹھنڈا پانی ملے گا نہ کچھ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے امیر لوگ تھے اس زمانے میں، جو رشوت لے کے پیسے بناتے تھے، ظلم کر کے پیسے بناتے تھے، اور گناہ پہ یہ مصر ہوتے تھے۔ اب ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو تیسرا گروپ ہے الٹے ہاتھ والا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رشوت لینا ظلم ہے، کسی سے خیانت کرنا ظلم ہے، کسی کے گھر پہ قبرہ کرنا ظلم ہے، یا لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا ظلم ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہاں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اولیاء اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اولیاء اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اور وہ شان کیا ہے کہ اولیاء اللہ کے روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوتے ہیں جنت میں پہنچائے جاتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سارے اولیاء اللہ اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جسم تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اللہ پاک نے ان کو سفید پرندے میں اس کے روح کو ڈالا ہے، اور چپتے پھرتے ہیں۔ جب سور پھونکی جائے گی، یہ قبر پھٹے گی اور ان کا ہڈیوں سے جسم نیا بنے گا، تب روح واپس آئے گی۔ اس طرح جو شہید ہیں وہ اللہ کے عرش پہ رہتے ہیں سونے کے گھروں میں، اور ان کو سبز پرندوں میں ان کے روح ہیں، وہ جنت میں گھوم پھرتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی بھی روح تب بھیجے گا جب قیامت برپا ہوگی۔ تو اس کا مطلب اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ اس وقت ان کی روح اس قبر میں نہیں، یہ سیم اور تھور میں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کی روح جنت میں ہے۔ یہ جو آدھا دیگ میں آدھا جیب والے کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں جی یہ تو سیم میں پڑا ہوا ہے، آ جاؤ یہ سن لے گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان لوگوں کی وہ اولیاء اللہ قیامت کے دن بے عزتی کریں گے، اور ان کے لیے کہیں گے کہ تم ہمارے شان میں بکواس کرتے تھے، ہم جنت میں تھے، تم کہتے ہم نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں وہ ظالم بھی ہیں جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا ان ظالموں کو، معذرتم، اگر عذر کریں گے اللہ معاف کر دو، اللہ سے غلطی ہو گئی چھوڑ دو، ولا هم یستعتبون، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اب یہ تین قسم کے لوگ معاشرے میں ہر دفعہ موجود ہوتے ہیں۔ اب قرآن شریف نے بھی ایک معاشرے میں تینوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے۔ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے نا، کبھی کبھی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو آزماتا ہے نا، تو کوئی حرام کا مال اتنا قریب کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر جیب میں ڈال دوں کوئی نہیں دیکھے گا، اتنی یعنی سچویشن پیدا کر دیتا ہے کہ حرام کا مال اس کے پاس اس طریقے سے آتا ہے، کہتا ہے یہ 50 لاکھ روپے مل رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جیب میں ڈال دوں۔ ایسی سچویشن کرتا ہے کسی کے لیے امتحان لینے کے لیے کہ میں جنت دوں یا نہ دوں اس کو۔ تو یہاں کیا تھا کہ ان کو اللہ نے کہا تھا کہ دیکھیں پورا ہفتہ بزنس کرو، کام کرو، لیکن ایک دن میری عبادت کے لیے فارغ کرو، اور اس دن کوئی کام نہیں کرو۔ اور وہ دن تھا ان کا سنیچر کا دن۔ ہر دکاندار سنیچر کو دکانیں بند۔ یہ جو لوگ تھے یہ دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے مچھلیاں مارتے تھے۔ اب سنیچر ہوتا تھا تو مچھلیوں کا کاروبار بند، عبادت میں لگ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے کی آزمائش لی دوسرے طریقے سے۔ کیسے؟ اللہ پاک کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے ہسٹوریکلی تاریخ میں دیکھیں اور پوچھیں کہ وہ جو لوگ تھے جو سمندر کے کنارے پہ آباد تھے، کیا کیا ان کے لیے اللہ پاک نے؟ مچھلیوں کو کہہ دیا کہ مچھلیوں میں ان کو آزماتا ہوں، تم ایک کام کرو کہ سنیچر کے دن آ جاؤ کنارے پہ، باقی دنوں میں گم ہو جاؤ، تو میں دیکھوں میرے بندے برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ سنیں قرآن، اذ یعدون فی السبت، جب سنیچر کا دن یہ مناتے تھے، اذ تاتیہم، تو آتی تھی ان کے پاس، ہیتانو، مچھلیاں، یوم سبتم، شرع، بہت زیادہ، شرع مانا بہت زیادہ، وہ یوم لا یسبتون، جب سنیچر نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، آتی نہیں تھی مچھلیاں۔ کذالک، اللہ کہتا ہے اس طریقے سے، نبلوہم، میں آزمائش کر رہا تھا ان کی، بما کانوا یفسقون، جو مجھے پتا تھا کہ فسق فجور والے، یہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا، کبھی کبھی ایسی تنگی دے دے گا
کہ کہیں گے اب کیا کریں، اب تو حرام تو کھانا ہی پڑے گا۔ ہاں، یہ ساری آزمائش، جنت اتنی بڑی ہے۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، علماء تو سو تو ہر دفعہ موجود ہوتے ہیں، جن کا کوئی دندھا نہیں ہوتا، وہ دین سے کماتے ہیں، پیسے دے دو بابا، اور یہ تو دندھا چل گیا ہے، پیسے دو، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہر جگہ موجود تھے۔ یہ لوگ ان کے پاس ایک گئے تو کہا کہ علماء یہ کیا کریں، ہمیں تو مچھلیاں نہیں آتی۔ بولا بس ٹھیک ہے، میں ہیلا بناتے ہیں۔ کیا کرا، ایسے ہے کہ سنیچر کو جب مچھلیاں آ جائیں نا سمندر کے کنارے پہ، تو وہاں سے تھوڑا سا کوئی واٹر کورس نکالو اور آگے کھڈا مارو، اور وہ مچھلیاں بہہ کے اس کھڈے میں آ جائیں گی، دروازہ دے دو اور پھر اتوار کو نکال لو، کامیاب۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہیلا کرتے ہیں نا کہ 7 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اب کل زکوٰۃ ہونی ہے، تو ان کو علماء سو کہتے ہیں کہ ایسے کرو، 3 تولے اپنی بیوی کو گفٹ دے دو آج رات۔ بیوی کو اس نے 3 تولے گفٹ دے دی، اس کے ہو گئے 4 تولے، زکوٰۃ بچ گئی۔ پھر 5 روز کے بعد جب وہ دن ختم ہو گیا تو اگلے سال کے لیے پھر بیوی کہے گی میں تمہیں 3 تولے واپس گفٹ دیتی ہوں۔ یہ ہیلے ہوتے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، 3 طبقے بن گئے۔ ایک یہ تھا کہ اس طرح مچھلیاں مارتا تھا، دوسرا وہ تھا جو نمازیں پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، لیکن وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان سے تعلقات رکھتے تھے، شادیوں میں آنا جانا سب کچھ کرنا، اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے اور 51% اگر آدمی نمازی ہو جائیں گے تو اللہ خود بخود نظام تبدیل کر دے گا۔ اللہ تو اس طرح سے کرنا چاہے تو اس کو 51 کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو کر سکتا ہے، نہیں، اللہ انقلاب لاتا ہے لوگوں کے، مجاہدوں کے ہاتھ سے۔ اللہ انقلاب لاتا ہے جنتی بنانے کے لیے ان لوگوں سے۔ تو کیا ہوا، وہ جو لوگ تھے 51% والے، وہ کیا کہتے ہیں، جو ان سے لڑتے تھے، جو ان کے بائیکاٹ کرتے تھے، کہتے تم یہ غلط کام کرتے ہو، سنو قرآن۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہ جو 51% والے تھے وہ کہتے تھے ان لڑنے والوں کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں لڑتے ہو ان کے ساتھ جن کو اللہ ہلاک کرے گا، وہ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ ان کو عذاب شدید دے گا، اللہ پہ چھوڑ دو، تیرا کیا جائے۔ تو وہ لڑنے والے کیا کہتے تھے، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ کے آگے کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم ہٹے کھٹے تھے، پیسے والے تھے، لڑ سکتے تھے، ظلم کو روک سکتے تھے، تو اللہ کو کیا عذر ہم کریں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، اور اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ ہمارے لڑنے سے سدھر جائیں، تقوی اختیار کریں۔ اور یہی چیز قرآن میں 3 طبقوں کی بات ہوتی ہے کہ ایک طبقہ، وہ میں آگے دکھاؤں گا وہ کون طبقہ ہے، اس میں کون شامل ہے، جب میں وہ نکالوں گا نا تو آپ خود مجھے بتاؤ گے کہ آپ کون سے طبقے میں ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے یہ 3 طبقے بن گئے، تو پھر کہتا ہے فلما نسو ما ذکروا بھی، نسو کا مطلب بھول جانا، ذکر مانا قرآن، جب لوگوں نے اس کو قرآن پڑھنا سمجھنا بھلا دیا تو پھر میں نے دے دیا عذاب۔ عذاب کب دے گا، جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑنے والا طبقہ، وہ مجاہد طبقہ، وہ مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے عدل و انصاف کے نظام قائم کرنے والے اور یہ ظالموں کو روکنے والے، اگر ان میں ہمت نہیں ہوتی، اللہ دیکھتا ہے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ تبدیلی لا سکیں، پھر اللہ اپنی پراپرٹی خالی کرا کے تباہ کر کے سب کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا بھی، جب یہ قرآن کو بھول جائیں گے، انجینا الذین، اس عذاب سے جو اللہ دے گا، نجات دے گا ان کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے۔ یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ عذاب دے گا تو نہی عن المنکر، لوگوں کو ظلم سے روکنے والا، ان کے خلاف بغاوت کرنے والا، ان کے خلاف مال خرچے کرنے والا، ظالموں کو روکنے والا طبقہ جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سابقون سابقون، اللہ کہتا ہے میں ان کو عذاب سے بھی بچا دوں گا۔ وَخَزَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور باقی دونوں طبقوں کو تباہ کر دے گا۔ ہاں، وہ جو دوسرا طبقہ ہے اس کو بھی تباہ کرے گا، لیکن اگر اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن پر یہ کام کرنا اللہ نے معاف کیا ہے، بوڑھے، بزرگ، لنگڑے، نابینا اور محتاج، ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے سے میں پکڑ نہیں کروں گا، لیکن تم لوگوں کو ایک کام کرنا ہے کہ اپنے علاقے میں تبلیغ کرو، لوگوں کو نماز کا کہو، نماز کو روزے کا کہو، یہ کام تم کو کرنا ہے۔ یہ میں آگے دکھاؤں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما اتوا عن ما نہوا عنہ،
تو میں نے ان کو جس چیز سے منع کیا تھا نہیں رکے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو میں نے ان کو کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اب یہاں پہ ہمیں بندر تو نہیں بناتا لیکن بندر جیسا بنا دیتا ہے۔ عورتیں نیوڈ کلب، ننگی کلبوں میں جاتی ہیں، ابھی بنا رہے ہیں نا نیوڈ اسکولز، یہ کہ بندر کپڑا پہنتا ہے، انسان کو بھی کہہ رہا ہے ننگا گھومو، تو زیادہ سے زیادہ ننگے ہو رہے ہیں، تو یہ بندر کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اس ایسے مثال دینے کے باوجود بھی پھر بھی معاشرے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، کہ اس کے بعد جو ان کے اولاد آئی، ان کی ذریت آئی، ورث الکتاب، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھا، یاخذون ارض ھذا الادنی، دنیا کا مال تو سمیٹ رہے ہیں، ویقولون، جب کہتے ہیں کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں سیغفر لنا، اللہ معاف کر دے گا، ہم نبی کی امت ہیں، معاف کرا دے گا، کھانے دو اللہ معاف کر دے گا۔ کہہ رہا قرآن کہتا ہے کہ یہ کریں گے، چلو ایک دفعہ کھا لیا، غلطی ہو گئی اور کہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا، آئندہ نہیں کروں گا، جائز ہے، بالکل جائز ہے کہ اگر آئندہ نہ کرنے کی آپ نیت کر کے کہو گے اللہ معاف کر دو تو ہو جائے گا، لیکن کیا کہتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ أَرْضٌ، دوبارہ ایسا حرام کا مال آئے مثلو یاخذو، پھر بھی لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب لیتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، اللہ کے رسول معاف کرا دے گا، اس پہ بہانہ باندھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ہم نے قرآن پاک میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا ہے ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے اوپر ایسی بات نہ کرو جو اللہ نے نہیں کہی، وہ درسوا ما فیہ، اور جو قرآن میں میں نے کہا اس کو اچھی طرح پڑھو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے اس دنیا کے مقابلے میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں انسان بنایا، جانور تو نہیں بنایا، بکری تو نہیں تمہیں میں نے بنائی ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ اس کو چمٹ جاتے ہیں، یمسکون چمٹ جانا، کہ بھائی جو اس میں لکھا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو میں مانوں گا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے بھلے لوگوں کو جو اصلاح کرتے ہیں معاشرے کا، ان کا میں اجر نہیں کروں گا۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے اس دھرتی پہ؟ اللہ کا مقصد کیا ہے اس آیت میں؟ یا داؤد علیہ السلام کہتا ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں تمہیں اس دھرتی پہ اقتدار دیتا ہوں، یو آر ناؤ دا خلیفہ۔ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کرنا ہے؟ فحکم بین الناس بالحق، تیرا کام ہے عدل و انصاف قائم کرو، لوگوں کے بیچ میں انصاف کرو، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کا کوئی قانون نہیں بناؤ جو اس کی مخالفت میں ہو۔ یہاں سمجھو کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو، میں کہتا ہوں نہیں یار اس سے یہ بہتر یہ نہیں، فیضلک عن سبیل، اگر اس طرح کرو گے تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، لہم عذاب شدید، یہ نبی کو کہہ رہا ہے، داؤد علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، پھر اس کو عذاب شدید ملے گا، بما نسو، کیونکہ بھول گئے تھے یوم الحساب۔ یہ جو مقصد ہے نا کہ اس دھرتی پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے انصاف قائم کرنے کے لیے، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ انجیل میں لیا ہے۔ انجیل کی آیت نمبر متی 106، یہ سندھی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ انجیل میں لکھا ہے تمہارا پاک نام پہچانا جائے، تیری بادشاہی آئے یا نہ تیرا حکم آئے، تیری مرضی جس طرح آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین میں بھی ایسی پوری ہو۔ یہ ہے نا مقصد زندگی کا۔ جو بھی بڑی کتابیں سب ہیں، اب میں نے اس کو بھگوت گیتا سے لیا ہندوؤں کے، کیا ہے اس میں؟ عمل تم بھی ایسا کرو میری جاں ہو جس میں صلاح و فلاح جہاں، یہ بھگوت گیتا کا میں نے دیا ہے۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو نبی بھیجا، قرآن کہتا ہے میں نے کسی قوم کو نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نے نبی نہیں بھیجا۔ اب ہندوؤں نے اپنے نبی گم کر دیے، لیکن حالانکہ اس پہ بڑی ریسرچ چاہیے کہ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے ہیں، اور ان کا سارا جو کیلنڈر ہے بڑی سیلاب سے کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ان کا جو میں نے لٹریچر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوح علیہ السلام، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نوح علیہ السلام قوم ہیں۔ تو رسول اللہ میں حدیث ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو اپنے نبی کے کچھ باتوں پہ چلے گی لیکن اپنا نبی کا ان کا پتہ نہیں ہوگا، یہ بھی آیا حدیث میں۔ تو لکھا ہے مولانا عبید اللہ سے نے کہ یہ ہندو قوم ہے۔ تو دیکھو اس کی جو کئی آیتیں، میں نے ابھی اس پہ محنت کر رہا ہوں کہ کئی آیتیں قرآن والی ہیں، تو اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا نا سب کو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آ جاؤ سب مذہب والو، کم سے کم ان باتوں پہ تو ہم اتفاق کریں جو تمہارے اور ہماری کتابوں میں کامن ہے۔
قرآن نے کہا ہے نا یہ بات۔ اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ نے لکھا ہے قرآن کا شعور انقلاب میں۔ مولانا عبید اللہ صاحب جو ہے نا شیخ محمود الحسن کا شاگرد ہے اور اس کی مشن لے کے چلا تھا۔ کہتا ہے کہ قرآن کے متعلق یہ کہا گیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ادھر متقین کا ترجمہ کرے یعنی انصاف کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک انصاف قائم کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اس ایک جملے نے قرآن حکیم کی حکمت ضبط کر دی ہے۔ اب جو بھی آدمی قرآن پڑھنے کا مقصد، جو آدمی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا تلاوت کا مقصد انصاف قائم کرنا نہیں، تو وہ حقیقت میں قرآن نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ منافقانہ نماز کے لیے، کوئی دنی فائدے کے لیے قرآن کو ڈھال بنا رہا ہے۔ اگر تیرا قرآن پڑھنے کا مقصد انصاف قائم کرنا نہیں، تو پھر آپ منافقانہ طریقے سے اس کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ میں بڑا کوئی بزرگ ہوں اس لیے مجھے چندہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم محنت کر کے اس دھرتی پہ انصاف قائم کرو گے تو کیا کرے گا اللہ پاک؟ بڑا خوش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے تو ہمیں پیدا کیا ہے۔ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہتا ہے اگر یہودی تورات کا نظام قائم کر لیتے یا عیسائی انجیل قائم کر لیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، یا جو ان کی طرف یعنی قرآن کی طرف نازل ہوا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تمہیں اتنا رزق دیتا کہ اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کائنات اور انسان کے بارے میں علم کا حقیقی نام ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کائنات کا بھی علم اور انسان کا جب علم ہوتا ہے تو یہ اصل ایمان ہے۔ اس کا معرفت ہے، ایمان کہتے ہی اسی کو، یعنی اس میں فی ظلال قرآن میں سید قطب شہی لکھتا ہے کہ اسلام میں کسی ایسے ایمان کا تصور نہیں۔ دیکھو یہ باتیں میں آپ کو یا تو قرآن سے دے رہا ہوں یا حدیث سے یا تفسیر مستند تفسیر سے، میری کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اسلام میں کسی ایسے ایمان کا تصور نہیں ہے جو بجھا ہوا ہو اور جس کے نتیجے میں کوئی حرکت نہ پیدا ہوتی ہو۔ ایمان حرکت پیدا کرتا ہے، ظلم کے خلاف غیرت دلاتا ہے، رشوت کے خلاف غیرت دلاتا ہے۔ ایسی حرکت نہ پیدا ہوتی ہو جو پوشیدہ ہو، زندہ شکل میں مومن کی ذات سے باہر نہ آتا ہو، تو ایسا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اس قسم کی طبعی حرکت نہ ہو تو وہ ایمان کھوٹا اور مردہ ایمان ہے۔ ایمان تو ایک پھول ہے جس کی خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا۔ جہاں پھول ہوگا اس سے خوشبو پھوٹتی رہے گی۔ اگر کسی شخص میں ایمان کی بو نہیں تو گویا وہ موجود ہی نہیں۔ نیک عمل در حقیقت ایمان کا قدرتی پھل ہوتا ہے۔ ایمان کا پھل کیا ہے؟ نیک عمل۔ اور جب ایمان کسی قلب میں جاگزین ہوتا ہے تو عمل صالح کی اس کی ذاتی حرکت ہوتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں پاکستان میں 95% مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو 95% مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ کو 5% مسلمان چاہیے، لیکن اس ملک میں نظام اسلام کا ہو اور قرآن کا ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے غلبہ دین یہ میں نے وہاں سے لیا ہے۔ اگر نظام قانون حکومت اقتدار اسلام کا ہو اور اکثرت غیر مسلم ہو تو یہ غلبہ دین ہے، بھلی اشاعت اسلام نہیں ہو۔ اشاعت اسلام کا مطلب ہے اگر کسی ملک میں اکثرت بلکہ غالب اکثرت مسلمانوں کی ہو، نظام قانون حکومت اقتدار کفر کا ہو، تو یہ غلبہ دین ہے۔ اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے، اللہ کو مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ کو اس دھرتی پہ عدل و انصاف چاہیے، اللہ کو اس دھرتی پہ غلبہ دین جو یہ ہے وہ چاہیے، چاہے بھلی زیادہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اکثریت کے پیچھے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو اس قرآن کے مطابق قانون بنا کے نہیں فیصلے کرتے کافر ہیں۔ ایک جگہ کہا یہ ظالم ہیں، دوسرا قرآن میں کہا یہ فاسق ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس ملک میں اس میں 3 طبقے ہیں، اب ان کا ذکر آتا ہے آہستہ آہستہ۔ ایک تو ہے اللہ کہتا ہے نیچے والا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مانا اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بہتر امت بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام ہے کہ تبلیغ دین کرو،
اور لوگوں کو برائی کے بارے میں انفارمیشن دو. لیکن ایک جماعت جو ہے جس کو سابقون، ان کو تیسرا کام کرنا ہے اوپر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی تم میں سے ایک جماعت ہو جو قرآن کی طرف بلائے. اب جو قرآن کی طرف بلائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ عدل و انصاف کی طرف جماعت بنے گی، تو وہ جماعت جو ہے وہ اس کا کام ہے قرآن کو بلانا. لیکن اب وہ جو سابقون ہیں وہ معاشرے میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ابھی وہ سابقون نہیں بنے ہیں. اب وہ کون ہیں؟ یہ قرآن پاک میں یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جس کو آپ خواص بول سکتے ہو، لیکن یہ ابھی ان سابقون نہیں بنے. اب ان کو بننا، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگی بتاتا ہوں. کون کون ہیں؟ اول البقیہ، سورۃ الہود آیت نمبر 100. سارے میں ریفرنس ہے. اول البقیہ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو خاندانی طور پہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے معاشرے میں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر یہ دیندار بن جائیں تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا. ایک ہے اول الفضل ورسیہ، وہ جنہوں نے پیسہ کمایا ہے یا ان کی دولت ہے، پیسے والے، اگر وہ دیندار بن جائے، قرآن والا بن جائے تو بڑا فرق آ جاتا ہے. اول القوت، اول الباس، طاقت والے لوگ. اول العزم، یعنی ایسے لوگ جن کی بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھک جاتے ہیں، بابا مجھے یہی کام کرنا ہے. اول الطول، یعنی جن کے ہاتھ لمبے ہیں. اول العلم، جو علم والے ہیں، عالم لوگ ہیں. اول النہا، جو ذہین لوگ ہیں. یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں یہ معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ابھی وہ مٹی کے برابر ہیں. لیکن جب تک یہ کام نہیں کریں گے. کون سا؟ الذین یستمعون القول، جو قرآن کو توجہ سے سنیں گے، فیتبعون احسنہ، اور اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، تب یہ 7 قسم کے لوگ، اللہ کہتا ہے پھر وہ ہو جائیں گے. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک هم اول الالباب، یہ ہیں اول الالباب یعنی اللہ والے. یعنی یہ مقصد کیا ہوا کہ یہ جو پھول ہیں یہ ہیں تو پھول، لیکن جب تک یہ قرآن نہیں سنیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تب اول الالباب نہیں. جب یہ اول الالباب بن گئے، یہ سابقون، یہ معاشرے میں تبدیلی لائیں گے. اگر یہ جماعت بنا لیں گے تو سونے پہ سونا. واہ واہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا تھا کہ میں قرآن کی چکی پھرا رہا ہوں معاشرے میں، ہیرے خدا کے لگیں گے. یہ 7 قسم کے ہیرے ہیں جو قرآن کی چکی سے لگیں. اس لیے تو تنظیم اسلامی قرآن کا درس چلاتی ہے نا، اس لیے کہ اس معاشرے میں یہ 7 قسم کے لوگ آ کے چمٹیں گے. جب چمٹیں گے، قرآن سنیں گے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور اچھے سے عمل کریں گے تو ان کو اللہ وہی ہدایت دیے، اور یہ اول الالباب ہیں. اب اگر معاشرے میں برائی ہو رہی ہے اور یہ لوگ اول الالباب نہیں بنے ہیں، کیا نہیں بنے؟ اول الالباب نہیں بنے تو جوتے یہ کھائیں گے. کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے. سنو قرآن میں اللہ کہتا ہے فلولا کان من القرون من قبلکم، اللہ کہتا ہے پچھلے معاشرے میں کیوں نہیں یہ ہوا کہ اول البقیہ یعنی اثر رسوخ والے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، زمین سے کیوں نہیں روکا لوگوں کو فساد کرنے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، لیکن چند ان میں سے تھے ضرور جنہوں نے لوگوں کو روکا، ان کو میں نے عذاب سے بچا لیا. وَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور باقی امیر لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، تو اللہ ان کو مجرم ٹھہرا رہا ہے کیونکہ اول الباب نہیں بنے، انہوں نے قرآن نہیں سنا، ہیں معاشرے میں بڑے اثر رسوخ والے، یہ جوتے کھائیں گے. اور پھر یہ جو ہیں ان کو جو اصل کام کرنا ہے وہ ہے اول الالباب بن کر معاشرے میں تبدیل لانا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے. میں دکھاتا ہوں کہ کیوں. یعنی اب تک یہ جو 7 پھول ہیں، خاک ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو پختہ کیسے ہوگا؟ قرآن سن کر. جب پختہ ہو گیا تو شمشیر بے زنہار ہے تو. اب کیا ہے کہ قرآن پاک کی طرف توجہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہے کلام اللہ جو یہ ہے، اور ایک ہے اللہ از ورکس خلق اللہ، یعنی کائنات پہ غور و فکر کرنا. اللہ نے آنکھ کیسے بنائی ہے، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں ہیں. یعنی ایک ہے آیات قرآنی اور ایک ہے آیات کائناتی. اب ان دونوں پاس سے مسلمان بنیں گے.
دونوں طریقے سے اول الالباب بنیں گے۔ انگریز جو اللہ کو نہیں مانتے، پہلے وہ آیات کائناتی سے اللہ کو ماننا شروع کریں گے، پھر قرآن سن کر یہ ہمارے کام میں لگیں گے۔ میں آگے دکھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرو، وہ اختلاف لیل نہار، رات اور دن کیسے بنتے ہیں، لآیتن، یہ بھی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، یعنی اولی الالباب جو بنیں گے ان کو ماڈرن سائنس کا بھی اللہ کی کائناتی آیات کو بھی سننا پڑے گا، یعنی یہ والا۔ اب ایک اللہ کو نہیں مانتا، اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی کائنات پہ غور کرے گا تو بن جائے گا تھیسٹ۔ ابھی اس پہ میرا دوسرا لیکچر ہے کہ ایک آدمی تھا اینٹونی فلیو، اس نے 7 کتابیں لکھی تھی کہ دیر از نو گاڈ۔ کیا لکھی تھی؟ دیر از نو گاڈ۔ لیکن جب 2001 اور 2 میں ڈی این اے کا اسٹرکچر نکلا کہ ایک سیل کے اندر کوئی 3.5 فٹ کی کوڈیڈ لٹھی ہے، یعنی چین ہے ایک سیل میں، جس میں صرف 4 حرف ہیں، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کوڈ کہ اس سے جو پروٹین ہے آنکھ کی بنے گی، بال بنے گا، سر بنے گا، کھال بنے گی، کان بنے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کوڈ ہے یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص جو اینٹونی فلیو، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اٹ مین دیر از اے ڈیزائنر، اٹ مینس کہ وہاں پہ خدا ہے، تو وہ بن گیا تھیس۔ پھر اس نے جو 8ویں کتاب لکھی ہے، میں شاید تصویر دکھاؤں شاید، اس میں انہوں نے وہی کتاب کہ دیر از نو گاڈ، اس نے نو کو کاٹ کے پین سے لکھ دیا اے گاڈ، دیر از اے گاڈ۔ یعنی یہ جو کائناتی آیت ہیں یہ انسان کو اتھیس سے تھیسٹ یعنی اللہ کو ماننے والے بنائیں گے۔ لیکن یہ جو یہودی، عیسائی، مسلمان ہیں یہ سارے تھیسٹ ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی بھگوان کو مانتا ہے، عیسیٰ کو مانتا ہے، لیکن یہ جب تک قرآن نہیں ان تک پیش کیا جائے گا یہ مسلمان نہیں بنیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اسٹیون ہاک، اس نے جو ہے وہ کافی سائنس پہ کتابیں لکھی۔ جب یہ ہبل ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی اور جو میں نے غور کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں سے ریڈ شفٹ آ رہی تھی، یعنی اس کا ریڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز دور جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یونیورس کو دیکھا کہ سارا یونیورس پھیل رہا ہے، یعنی ایکسپینشن ہو رہی ہے یونیورس کی۔ تو یہ حیران رہ گئے، اس پہ تو سارے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ یونیورس بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کل کم تھا، پرسوں اس سے بھی کم تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہوتا، اور جب چھوٹا تھا کتنا چھوٹا تھا، جو انہوں نے کہا کہ وہ 1 پوائنٹ تھا پہلے، اور پھر پھٹا ہے اور بڑھا ہے۔ اب ان پر قرآن پہنچے گا تو قرآن میں آتی ہے نا، آیت آتی ہے کہ انا لہو لموسعون، یہ یونیورس کو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں، قرآن ہے۔ اب یہ تو نہیں پہنچا ان کے پاس، اور پھر وہ جو پوائنٹ پھٹی ہے اس میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ کان رتقا، زمین آسمان کان رتقا جڑے ہوئے تھے، فتقناہما، میں نے ان کو پھاڑ دیا۔ ابھی اگر یہ 2 آیت ان کے پاس پہنچ جائیں پھر مسلمان ہو جاتے۔ تو میں یہ بات اسی لیے جب یہ قرآن انسان کو اولی الالباب بنائے گا تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور مکے کے مشرکوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں، اس کو روکیں، اس کو روکیں۔ لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا تو اس پہ سب بگڑ گئے، کیونکہ وہ تو قریش خاندان کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا پڑے گا، اور حضرت عمر تلوار لے کے نکلے کہ میں اس کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں پہنچے، لمبی سٹوری ہے، کہا تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، گھر میں گیا تو وہ پڑھ رہی تھی، اس کو مارا پیٹا، وہ بھی بگڑ گئی۔ پھر کہا تم قرآن کو چکے تو دیکھو، کرا چکھاؤ، تو اس نے ان کو سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع دے دیا ہاتھ واتھ دھلا کے، اور اس نے جب پڑھا تو رونے لگ گیا، اور وہی تلوار لے کے ان کے قدموں میں رکھ کے مسلمان ہوا۔ اس پر یہ بگڑ گئے اور انہوں نے ایک سیکریٹ میٹنگ کال کر لی آپس میں، قریش کے سرداروں، اس کو رکھا سیکریٹ، لیکن اللہ پاک تو سب چیز جانتا ہے۔ اللہ نے ان کے 2 امپورٹنٹ منٹس آف میٹنگ ایکسپوز کر دیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے تو کافروں نے کہا کہ کیا، ایک ہی نتیجہ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہنے لگے کم سے کم ہم جو سردار ہیں آپ کو قرآن نہیں سننا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو مسلمان ہو گیا، تم میں سے کوئی نہیں سنے، سب نے کہا ہاتھ اٹھایا نہیں سنیں گے۔ ایک نے کہا ایک ایشو ہے، بولا کیا؟ بولا چلو ہم تو نہیں سنیں گے، لیکن یہ مسلمان حرم میں مغرب، عشاء اور فجر میں زور سے قرآن پڑھتا ہے مولوی امام ان کا، تو یہ سارے حاجی گول دھارے میں قرآن سن دے، وہ تو عرب ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے ہم کیا سن رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا
والغوفی، والغوفی کا مطلب ہے کہ وہاں اتنا شور کرو کہ وہ امام کی آیتوں کا ان کے کان تک آواز نہ آئے، اور کہا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں لعلکم تغلبون، کہ تمہاری یہ غلبہ قائم رہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ولیوں بزرگوں کی زیارتیں رکھی تھیں، مورتیاں رکھی تھیں، جوتیاں رکھی تھیں، بال رکھے تھے، لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن ان کو جب جا کے پکارو گے تو یہ اللہ سے کام کرا کے دیں۔ ہندو بھی یہی کہتے ہیں، ہندوؤں کی جتنی مورتیاں ہیں وہ کہتے ہیں ہم پتھر کو نہیں پوچھ، بلکہ آپ انٹرنیٹ میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مورتی اس بزرگ کی ہے شکل کی جو اللہ کے پاس ہے، اور وہ بزرگ بھی خیالی نہیں ہے، ان کا ہسٹوریکل کوئی اولیاء ہوں گے ان کے، بقول ان کے، تو کہتے ہیں کہ یہ جب اس کی مورتی کے پاس جاتے ہیں تو میں نے انٹرنیٹ سے نکالا، ان کے لکھتے ہیں کہ دس از لائک اے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ، یعنی مورتی موبائل کی طرح کام کرتی ہے، اور وہ جس کی شکل ہے اس کو وہاں جنت میں میسیج دیتی ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر وہ جو بزرگ ہے وہ بھگوان کے پاؤں پڑھ کر وہاں سے کام کرواتا ہے۔ یہ ہے ہندوؤں کا کانسیپٹ، لیکن ان کے پاس قبریں نہیں ہیں اس لیے کہ وہ جلا دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لعلکم تغلبون، تغلبون کا مطلب یہ جو ساری 360 زیارتیں انہوں نے لگائی تھی، پیٹیاں رکھی ہوئی تھی، تو کسی کے 10 تھیں، کسی کی 15 تھی، ساری کمائی ان کے وہاں سے ہوتی تھی، تو کہنے لگا کہ قرآن سناؤ گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے دو، ترجمہ نہیں کرنے دینا، کیونکہ اصل تو اللہ کا میسیج آپ کو ترجمے سے آئے گا نا، یہ قرآن عربی میں تو عربوں کا ہے، آپ سے جو کلام اللہ کا مطلب ہے کہ گاڈ وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو، کلام اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور انڈیویجولی بات کرتا ہے، فیہ ذکرکم، قرآن پورا تمہارے بارے میں ہے۔ اب اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں اس کو عربی میں پڑھ رہا ہوں، میں سے تو نہیں ملے گا، چلو کوئی ثواب آپ کہتے ہیں مولوی مل جاتا ہے، لیکن میں نے تو پڑھا ہے کہ اگر ایک آیت ترجمے سے پڑھی جائے سمجھ کر، اس کا اجر پورے قرآن کو بغیر سمجھے ختمہ کرنے سے زیادہ ہے۔ ایک آیت قرآن کی سمجھ پڑھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ اجر ہے، یہ تو ہمیں بتایا نہیں جاتا نا۔ تو یہاں تو یہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں یہی والے کہ قرآن کو نہ سنو، یہاں پہ وہ خاندان کے لوگ کہتے ہیں قرآن کو ترجمہ نہیں کرو۔ کیا تم نے قرآن کوئی خسیس چیز ہے کہ جو آدمی چاہے ترجمہ کر لے؟ ارے بھائی اگر یہ بات ہے تو یہ 600 ترجمے تمہارے بزرگوں نے کیوں بنائے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، ایسا نہیں کرو، اذا قری القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، تو اس کو توجہ سے، یہ جو تے ہے نا اس میں اصل میں اخر ہے فسمع، مانا سننا، لیکن تے کا مطلب ہے توجہ سے سننا، ترجمے سے سننا، مفہوم کے ساتھ سننا، وانصتوا، اور جب آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو اور مفہوم سن رہے ہو شور مت مچاؤ، وہ تو کہہ رہے تھے ڈھول بجاؤ نا، انصتوا موبائل بند کرو، شور مت مچاؤ، ٹی وی نہیں چل ورنہ تمہارا ڈسٹرب ہو جائے گا سمجھنا، لعلکم ترحمون، جب تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ جو پھول ہیں 7 قسم کے جو معاشرے میں اکثریت میں نہیں ہیں، لیکن اس پہ یہ ان کی اہمیت کیا ہے سنیں۔ حضرت مولانا شبیر علی تھانوی نے سوال کیا، کس سے؟ حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی سے، اپنے بھتیجے سے، کیا کہ وہ سوال کرتا ہے اس کا بھتیجا، تو کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقے یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقے یعنی خواص سے؟ تو اس پر حکیم الامت نے کہا کہ اوپر کے طبقے سے، کیونکہ وقت کم ہے، خواص کی تعداد کم ہے، اور الناس علی دین ملوک، اگر خواص مسلمان ہو جائیں گے، دیندار ہو جائیں تو عوام اس کے پیچھے چلیں گے، تو نیچے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ خواص میں کام کریں۔ تو اگر خواص دیندار بن گئے تو انشاءاللہ عوام کی بھی اصلاح ہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اکثر الناس لا یعقلون، اکثریت جو ہے ان کو عقل نہیں ہے، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر الناس 90% لوگ شکر نہیں کرتے، وَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، یہ قرآن پہ توجہ نہیں کرتے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سنتے ہی نہیں ہے قرآن کو، لا یؤمن وما کان اکثر مومن، اصل مومن ہی نہیں ہے اکثرت، اکثر مشرکین، بلکہ اکثر شرک کے پیچھے ہیں، اکثر فاسقون۔ اب اللہ فتحت فقاتلوا ائمۃ الکفر، اگر تمہیں لڑنا ہے تو عوام سے نہیں لڑو ائمۃ الکفر، جو کفر کے سردار ہیں۔ اگر آپ نے ایک فاسق فاجر حکومت کو گرا دیا تو یہ اس کا کہنا ہے۔ اب ایک تو یہ پھول والے ہوئے، اور دوسروں ہیں 2 قسم کے باقی لوگ عوام میں، اس کی بھی میں آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہوں۔
ایک ہے معذور، ایک ہے معتذر۔ معذور کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اس کی بھی ڈیفینیشن اللہ فرماتا ہے لیس علی الزوفا، یعنی زئی بوڑھے لوگ 70-80 سال والے جو چل نہیں سکتے، ان پر آگے کیا کہا ہے؟ لیس علی الزوفا حرجن، ان پہ میں حرج نہیں کروں گا۔ زئی وعلی المرضى، ایک مریض ہے بیچارہ، ان کو بھی معافی ہے۔ وعلی الذین لا یجدون ما ينفقون، جو خرچ نہیں کر سکتے، محتاج ہیں، حرجن، اللہ کہتا ہے میں ان پہ الزام نہیں دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ اللہ کے لیے تبلیغ کریں۔ کیا کریں؟ ان کا کام ہے تبلیغ کریں۔ اچھا، اللہ کہتا ہے ما علی المحسن من سبیل، اگر یہ بھلائی والا کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی، واللہ غفور رحیم۔ آگے اور ڈیفینیشن دیتا ہے لیس علی الاعمى، اگر کوئی اندھا ہے تو اس پہ بھی ذمہ داری نہیں ہے عدل و انصاف قائم کرنے والی، حرجن ولا علی العرج، کوئی لنگڑا ہے اس پہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ولا علی المریض حرجن، اور نہ کسی مریض پہ حرج ہے، لیکن اللہ ان کو دے گا بشرطی کہ کیا شرط لگایا؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اپنے علاقے میں تبلیغ کریں، لوگوں کو نماز کا کہیں، دوسروں کا کام کریں۔ اچھا آگے چلو، محتاج کون ہیں؟ محتاج وہ ہیں، اللہ ان کی ڈیفینیشن دیتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ، وہ محتاج لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، کہ ہم محتاج ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں، کوئی ہمیں ہتھیار دے دو، کوئی سواری دے دو، تو آپ ان کو کہتے ہیں لا اجد ما احملکم، اسلامی گورنمنٹ میں ابھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں دیں، علیہ تولو، تو پھر وہ واپس لوٹتے ہیں، وَأَيُّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزْنًا، آنکھوں میں روتے جاتے ہیں دکھ سے کہ ہم اتنے محتاج ہیں کہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو تبلیغ کون کرے گا؟ جو محتاج کون ہوگا؟ جس کے پاس سیونگ نہیں ہے۔ اگر آج یہ اپنی دہاڑی نہیں لگائے گا، رات کو بچے نہیں کھائیں گے، تو میں اس کو یہاں سے لے کے پشاور لے جاؤں تبلیغ کرو، جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ پکڑ کس کی ہوگی؟ انما سبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، جو تم سے اجازت کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا بیٹھ کے کام کریں گے لیکن ہیں پیسے والے، رضو بھی ان یکونوا مع الخوال، بیٹھ کے کام کرنے والوں پہ راضی ہو گئے ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ قرآن نہیں سمجھا، فہم لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کی اجازت دے دو، حالانکہ ان کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ تبلیغ کہاں کرنی ہے؟ تفسیر عثمانی سے میں نے اٹھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب والوں لوگوں کو تبلیغ کرو۔ کیا کہتا ہے؟ اور یعنی اوروں کے مقابلے میں، تفسیر عثمانی کہتا ہے اوروں کے مقابلے میں پہلے اپنے اقارب کو تنبیہ کیجئے، کیونکہ خیر خواہی میں ان کا حق مقدم ہے، اور ویسے بھی آدمی کی صداقت، حقانیت اقارب کے معاملے سے پرکھی جاتی ہے۔ میری سفید داڑھی ہے، اگر میں تبلیغ کروں تو جاؤں گا پہلے تو اپنے قریب کا در کھٹکھٹاؤں، اب میں جو کھٹکھٹاؤں گا در تو مجھے دیکھ کے پہلے تو گالیاں نکالیں گے، کہہ رہا ہے تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہمارا کچرا پھینکتے ہو، ہمارے ساتھ تم نے یہ کیا ہے، تم یہ کیا ہے نا، پڑوس میں کون کر، ہاں اگر میں یہی داڑھی لے کے چلا جاؤں گا کنڈیاروں میں تو کہیں گے بڑا بزرگ ہے، ہاں صحیح ہاں صحیح ہاں صحیح، سب کریں گے، بڑا مزہ آئے گا مجھے تبلیغ کرتے ہوئے۔ اصل یہ غلط ہے، کیونکہ تبلیغ کرنا معذوروں کا کام ہے، بوڑھوں کا کام ہے اور محتاجوں کا کام ہے، لیکن ان کو تبلیغ کرنی چاہیے اپنے محلے میں۔ اگر باہر نکل کے جا رہے ہیں تو اس کے پیسے ہیں، پھر تو ان کو وہ کام کرنا چاہیے عدل و انصاف والا، پھر تو ان کو جہاد کرنا چاہیے اگر اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس تو تبلیغ کا۔ اسی لیے اللہ سے فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک، جو بھی اس کام کے لیے بیعت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ بیعت۔ ابھی تنظیم اسلامی بیعت لے رہی ہے نا، ہم لوگوں نے فارم بانٹ دیے، لوگوں نے فارم بھر دی، اب آپ نے بیعت کی ہے، لیکن یہ بیعت تنظیم کے ساتھ نہیں ہو رہی، نہ ڈاکٹر اسرا، یہ آپ کی اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ جماعت جو وہ بننی ہے نا، جو سابقون جماعت بننی ہے، اور لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور لا جماعت الا بامیر، امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے، تو جماعت تو بنے گی۔ تو ید اللہ فوق ایدہم، جب یہ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں یا کپڑے میں پکڑتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں اوپر سے میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ من اوفا بما عہد اللہ علیہ، جو اللہ کے ساتھ بیعت کر کے، یعنی جس بھی جماعت کے ساتھ بیعت کر کے شامل ہوتا ہے اور اپنا وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اسرے میں آنا، اجلاس میں آنا،
اگر درس قرآن ہے اس میں لوگوں کو لانا، یہ وعدے ہیں، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ان کو بہت دے گا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو 7 پھولوں میں سے ہیں، جب ان کو نکلنے کا یا عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جماعت میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ جو پیچھے رہ کے یا بیٹھ کے تبلیغ کرنے والے، کیونکہ یہ وہ لوگ ظالم نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے جنت میں بھی چلے جائیں، لیکن ان کے لیے شرائط ہیں کہ تبلیغ وہی کرے گا جس میں دم نہیں ہوگا، یعنی بیٹھ کے کام کرنے والا۔ تو یہ جو پیچھے رہنے والے کہتے ہیں شغلتنا اموالنا، کہہ رہے ہیں جی بزی ہوں میں، شغلتنا اموالنا، میں بزی ہو گیا ہوں اپنے مال کمانے میں، واہلونا، میری فیملی کا مسئلہ ہے، فاستغفر لنا، بس ہمارے لیے دعا کر دینا، ہم نہیں جا سکتے بزنس میں۔ یقولون بالسنتہم، اللہ کہتے ہیں زبان سے یہ بات کرتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کہہ رہے تم جو کہتے ہو کہ میں مال کماؤں گا، اللہ کے سوا تم کون سی چیز کے مالک ہو؟ ان اراد بکم ضرن، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کرے، وہ اراد بکم نفع، یا نفع دینے کا ارادہ کرے، تو تمہیں کون روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ سب جان۔ اب یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، یہ جب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے تبلیغ کریں گے، یہ لوگ ہیں شیر۔ یہ کیا ہیں؟ یہ شیر ہیں، لیکن اولی الالباب تب بنیں گے جب قرآن سنیں گے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں تو شیر، لیکن بھیڑ کی کھال پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ کے تبلیغ کروں گا، نہیں جی یہ میں کام نہیں کر سکتا، میں نکل نہیں سکتا، میں پیسے نہیں دے سکتا، میں انسان عدل و انسان کا کام نہیں کروں گا۔ یہ شیر ہیں۔ اس قسم کے لوگ جب یہ کام، چھوٹا کام کرنے کا کہیں، جس کو اللہ کہتا ہے تم نہیں کرو، بوڑھے کریں، اندھا کرے، لنگڑا کرے، محتاج کرے، ان کو کام کرنا ہے تبلیغ، لیکن یہ شیر لوگ ڈر کی وجہ سے بھیڑ کی کھال پہن کے بیں کر کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم بھیڑ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اللہ حکم اتارتا ہے ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولی، کہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے ساتھ نکلو باہر، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے۔ کس لیے نکل رہا تھا؟ نظام کو تبدیل کرنے کے۔ استأذنک اولی الطول منہم، اولی الطول کون ہے؟ ان میں سے، یہ دیکھیں، یہ پھول میں دیکھیں، یہ رہا اولی الطول، یہ اولی الطول ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 86 کا۔ اولی الطول لمبے ہاتھ والے، جن کا اثر ہے معاشرے میں، یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ استأذنک، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولی الطول منہم، جو ان پھولوں میں سے ایک ہے، جن کا کام ہے عدل انصاف، کہتے ہیں قالوا ذرنا، آپ ہمیں ذرا اجازت دے دیجئے، لکن مال قائدین، ہم بیٹھ کے دین کا کام کریں گے، اسی شہر میں دین کا کام کریں گے، باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کیا کہتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان 7 کے سے رضو، راضی ہو گئے ہیں، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، پیچھے بیٹھنے والوں میں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ ٹھپا ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن اللہ کا رسول جو اس کے ساتھی ہیں، جاہدوا باموالہم، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اس کام کے لیے، وانفسہم، اور اپنی جان بھی دیتے ہیں، اولئک لہم الخیرات، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں، واولئک هم المفلحون۔ اب تم اپنی داڑھیوں کے چور سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا تھی، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا تھی، کہ یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی، اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے، لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی نماز پڑھ کے پانچے اوپر کر کے کہتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر تم ان 7 قسم کے لوگ ہو تو تم شیر ہو، بھیڑ کی کھال نہیں پہن کے بیٹھ کے کہو کہ میں تبلیغ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جنت مل جائے، لیکن اصل تیرا وہ کام، لیکن پھر ان لوگوں کو جو بھیڑ کی، ان کو نہیں معافی ملے گی، ان کو نہیں معافی ملے گی، کیونکہ تبلیغ کرنا صرف ان لوگوں کا جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جو میں نے بتا رہا ہوں، محتاج، بوڑھے،
لنگڑے، اندھے جو معاشرے میں بیٹھ کام کریں، اب ان کو دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دوسرے شہر کیسے جائے گا لنگڑا اندھا کیسے جائے گا؟ ایک محتاج جو کہتا ہے میں روزانہ کماتا ہوں شام کو، تو وہ دن میں کمائے گا، شام کو ٹائم نکال کے تبلیغ کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسہ سب سے پہلے جو قائم ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کا، اور اس کے جو قائم کرنے والے تھے شیخ مولانا قاسم نانوتوی نے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا پہلا شاگرد تھا شیخ الہند مولانا محمود. اب ان کی بات سنیں. کہتا ہے کہ میں نیچے سے پڑھتا ہوں. حضرت استاد مولانا قاسم نانوتوی رحم نے اس مدرسے کو پوچھ رہا ہے شیخ الہند، جب یہ کالے پانی میں ان کو بھیج دیا تھا کہ اپنے ہی لوگوں نے شکایتیں اس کے خلاف کی کہ سائیں یہ تو جہاد کی بات کرتا ہے، یہ تو نظام کو بدلنے کی باتیں کرتا ہے. تو انگریز نے کہا اچھا یہ تو ہمارے حکومت کے خلاف، ڈالو جیل میں. پھر اس کو وہاں ٹی بی ہو گئی، جب اس کی بڑھ گئی بیماری تو انگریز نے آزاد کرے. جب واپس آئے تو کیا کہتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ حضرت استاد مولانا قاسم رحم نے اس مدرسے کو کیا درس تدریس تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا. مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کیا ہوا تھا، 1857 میں بڑا احتجاج ہوا تھا جس پہ انگریزوں نے مارا تھا. تو اس میں ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی ناکامی کا تلافی کی. یعنی مدرسہ ہم نے جہاد قائم کرنے کے لیے کام کیا تھا، لوگوں کو اس بدلہ لینے کے لیے ہم نے قائم کیا تھا. اسی لیے کہتا ہے کہ میرے بعد اگر حضرات دیوبند کا مقصد، یہ مولانا خود لکھتے ہیں کہ مقصد تعلیم و تعلم سمجھتے ہیں، تو شیخ الہند نے کے متعلق بھی ان کا یہی خیال تھا. تو اس نے آپ نے وضاحت فرمائی نہیں، ہم لوگوں نے مدرسہ ایسے پھول پیدا کرنے کے لیے اولی الالباب کے لیے کام کیا جو معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں، اسلامی حکومت قائم کریں. تو کہنے وضاحت کیا کرتے ہیں، تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد نسل بین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں بھری. کرو چلاؤ، آپ تفسیریں پڑھاؤ، لیکن خود اپنے لیے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت استاد نانوتوی رحمۃ اللہ نے قائم کیا تھا. میرا مقصد زندگی کا ہے عدل و انصاف کے لیے مجاہد تیار کرنا، ان 7 پھولوں کو اول الالباب بنانا. آگے کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. جب یہ نیشنل یونیورسٹی، مسلم نیشنل یونیورسٹی قائم ہوئی تو مسلمان کے نوجوان لڑکے یونیورسٹی میں آ گئے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے تو نوجوان جو ہوتے ہیں دے پلے پریڈامیننٹلی رول، ان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. قرآن سے بھی سنو. پہلی بات کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے الا ذریۃ من قومہ، سوائے نوجوانے کے، ان کے قوم کے. کیوں؟ الا خوف من فرعون و ملائہم ام یفتنہم، کیونکہ باقیوں کو خوف تھا فرعون اور اس کے مشینری کا کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. لیکن نوجوان جو ہوتا ہے جب اس کی بات، یہ کون سا پھول ہے نوجوانوں کا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ نوجوانوں کا جو پھول ہے یہ والا، ایک اول العزم اور اول النہی، سمجھدار اور اول العزم. اگر نوجوان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی اصل کام ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہے، پھر نہ پولیس کی پرواہ ہے نہ کسی چیز کی. تو وہ فرعون کی بھی پرواہ نہیں کی. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسٹوڈنٹ آ گئے تھے ساتھ میں. تو اس لیے شیخ الہند نے کہا نیچے، اب یہ کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں چل بھی نہیں سکتا، ان کو اٹھا کے مجھے یونیورسٹی میں لڑکوں کے پاس لے جاؤ. اور وہاں پہنچ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نکاحت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبے کہا کہ میں اپنے گم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امید. کون سا تھا گم شدہ متاع؟ انقلاب لانا، اسلامی حکومت قائم کرنا. بہت سے نیک بندے جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو، اسے امت محرومہ کو کفار کے نرگے سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہوتا، خدا کا نہیں بلکہ ناپاک ہستیوں کا، ان کے سامان حرب اور ضرب کا، ان کے ہتھیاروں کے خوف سے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن چہرے پہ نور ہے کیونکہ نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کے کام کے لیے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے نہیں، ان کے ڈر سے پولیس مارے گی، تھانے میں بند کریں گے، بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے کہنے لگا
اے نونہالے وطن، اب کس کو خطاب کر رہا ہے؟ لڑکوں کو۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے اس در کے غم خوار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکول اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا ہے۔ اس طرح ہم نے ہندوستان کے 2 تاریخی مقاموں دیوبند علی گڑھ کا رشتہ جوڑا ہے۔ اسی لیے جو بھی اللہ کے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ نعرہ یہ لگاتے تھے، کہتے نحن الذی بایعوا محمدا، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کس پہ؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک ہماری جان بچے گی۔ شاہ لطیف بھٹائی نے اس آیت کا سندھی میں ترجمہ بتا دوں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم اموال، اللہ کہتا ہے میں نے تم ان 7 پھولوں کو جو اولی الالباب بن گئے ان سے میں نے خرید لی ہے ان کی مال اور جان، اللہ کی ہو گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے دے دو، کائے کے لیے؟ بِأَنَّ لَهُمْ جنت، بلا انہوں نے مجھے کہا مجھے جنت دے دو، مجھے مال جان دے دو، میں نے خرید لیا ہے۔ اب چیز خرید لی تو ہماری تو نہیں ہوئی، اگر ہم اللہ کے لیے یہ نہیں پیش کر سکتے تو پھر جنت تو نہیں ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ یقتلون و یقتلون، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقن، اللہ کا وعدہ یہ ایگریمنٹ کا، خرید اور فروخت کا سچا ہے، نہ صرف تمہارے ساتھ، فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی یہی وعدہ ہے، انجیل میں بھی، قرآن میں، ومن اوفا بعہدی من اللہ، اگر کوئی اپنے سے ایگریمنٹ پہ قائم رہتا ہے فاستبشروا، تو خوش ہو جاؤ، ببیعکم، جو تم نے یہ اللہ سے تجارت کی ہے، الذی بایعتم بھی، جو آپ نے اللہ سے تجارت کی ہے، ذالک فوز العظیم۔ شاہ لطیف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کندھی ابھیوں کے تریوں، کندھی مثال کی طور پہ ایک کھڈ ہے بہت بڑی، اس کا جو باہر کا کنارہ ہے اس کو بولتے ہیں کندھی، یعنی کنارہ۔ تو کہہ رہا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کے ساہڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پانچا اوپر کیا ہوا ہے، لیکن کنی سانگو سہا، جو لیکن جان ان کو پیاری ہے، یہ لڑیں گے نہیں، یہ مال نہیں خرچ کریں گے، وہ کھڑے کھڑے ہی بس سب کچھ کرتے رہیں گے کہ گھوریس کیو گھڑن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی جان ہے، انہیں خرید لیے، گھس جاتے ہیں سینٹر میں لڑنے کے لیے۔ ساہڑ سندوتن، اللہ ان کے ساتھ ہے، گھا گھائے گھڑن، جو ہنستے ہنستے اپنی اللہ کے لیے مال اور جان دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ یہی تو اللہ کی ولیوں کی تعلیم۔ اسی لیے آخر میں آخری سلائیڈ ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، کہ اگر نہیں سدھرو گے اور اس قرآن کو پیٹھ دے کے بیٹھو گے، عربی پڑھو گے، یہ نہیں معلوم کرو گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یستبدل قوم غیرکم، تو پھر اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تو کوئی مثال دینے والا بھی تم لوگوں کا نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے آج کیا ہے، یہ ریکارڈ بھی ہے، اس کی بھی آپ سی ڈی لے لیں اور سمجھ جائیں کہ آپ کس میں سے ہیں۔ آپ پھولوں میں سے ہیں، اندھوں میں سے ہیں، لنگڑوں میں سے ہیں، محتاجوں میں سے ہیں، تو پھر معافی ہے، لیکن پھر تبلیغ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ آپ کام کر سکتے ہو تو بیعت کر کے شامل ہو جاؤ اور کام کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ عدل و انصاف کام کرنا اصل میں ان لوگوں کا کام ہے جو سابقون لوگ ہیں۔ لیکن اگر معذور ہیں، بوڑھے ہیں، تو جنت مل جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اصحاب الیمین، جنت مل جائے گی۔ لیکن یہ لوگوں کو نظام قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، نظام قائم کرنے ان کی ہے جو شیر ہو کے بھیڑ کی کھال کر کے میں کر کے تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے کیا یہ نج قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حیا قیوم برحمت استغیث، یا رب العالمین۔ آج یہ جتنے بھی ہیرے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان سب کو ان پھولوں والوں میں شامل فرما۔ اگر ان میں کوئی محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ختم کرو کہ یہ بھی پھول والا ہو جائے، اور ان کو قرآن سے جوڑ دو کہ اولو الالباب بن جائیں، اور اللہ جب یہ اولو الالباب بن جائیں گے، تیرا کام کریں گے، تو یہ سابقون میں ہو جائیں گے، اولئک المقربون، یہ تیرے پیارے ہو جائیں گے اور آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ خالق کائنات ہو، کیا اس انسان کی شان ہے جو اللہ کا قریب ہو جائے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو بیماری دور فرما، جو محتاج کی محتاجی ختم فرما، آمین رب۔ اللہ پاک یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے ایک یہ دیا جلایا ہے، یہ جو چکی چلا رہا ہے، یا اللہ یہ جو ہیرے جمع ہمارے ساتھ چمڑ جائیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، آمین رب العالمین۔